میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم کس کے بیٹے ہو، میں تمہیں یاد دلا دوں پیری بہنوں کہ تم کس کی بیٹیاں ہو، میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تمہارا اصل وطن کون سا۔ اصل وطن وہ وطن ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہی تمہارے اصل باپ کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی گئی۔ رب العالمین فرماتا ہے کوئی دنیا کا معمولی تاریخ کا لکھنے والا، کوئی افسانہ نگار، کوئی جھوٹی موٹی روایتوں کا جمع کرنے والا نہیں کہتا، بلکہ دونوں جہان کا بنانے والا مولا کہتا ہے جل جلالہ عمن والو ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ وہ تمہیں سچی بات بتاتا کہ تم کون ہو، بتاتا ہے تم کو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل، اس زمانے کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر اپنے ایک خلیفہ کو بھیجنے والا ہوں، اپنے ایک نائب کو بھیجنے والا ہوں۔ پھر فرماتا اور بتاتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے فرمایا کس سے؟ آدم علیہ السلام کہ اسکن، سکونت کے معنی کیا ہے؟ وطن بنانا، رہنا۔ کہتا ہے کہ اسکن انت، آپ ٹھہر جائیے، آپ رہیے، آپ اپنا سکونت بنا لیجئے، آپ اپنا گھر بنا لیجئے اس کو، یہ ہے آپ کا گھر۔ کون سا گھر ہے؟ جنت۔ کسے کہتے ہیں جنت؟ جنت کے معنی تو ہے باغ، جنت کے معنی تو ہیں باغ، باغیچہ، بوستان، گارڈن۔ لیکن کیا اس گارڈن سے مراد آپ کے کیپ ٹاؤن کا کوئی گارڈن ہے؟ کیا دنیا کے باغ اس باغ جیسے ہو سکتے ہیں؟ باغ سے مراد کیا ہے؟ جنت کی تعریف کیا، کسے کہتے ہیں جنت؟ پہلے جنت کی ڈیفینیشن سمجھ لو، اس کی تعریف سمجھ لو کہ جنت کسے کہتے ہیں۔ جنت کی تعریف کی قرآن کریم ہی میں کی جا رہی ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ کسے کہتے ہیں جنت؟ جنت اس جگہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے، اس وطن کا نام ہے کہ جہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز میسر تھی اور میسر ہے اور میسر رہے گی، ملے گی۔ کیا چیز؟ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل چاہے۔ سبحان اللہ، ایسا مقام کہ جہاں جو ہم چاہیں وہ مل جائے، کیا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جس کسی کو دیکھو فکر کے اندر مبتلا ہے، آرزویں ہیں اور پوری نہیں ہوتی، تمنائیں ہیں اور پوری نہیں ہوتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں اور شکوہ ہوتا ہے کہ ان کا اثر نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ کوئی شخص آگے بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں، اتنی ہی زیادہ اس کی تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ اسے مایوسی ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حالت۔ ہم اس وطن کی بات تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ جہاں تم جو چاہو تمہیں مل جائے، جو مانگو وہ تمہیں مل جائے، جو طلب تمہارے دل میں پیدا ہو وہ پیدا ہو جائے۔ بولو، ایسا مقام اور ایسی اچھی چیز، ایسا اچھا مقام کہ جہاں تم جو طلب کرو وہ تمہیں مل جائے، جو خیال پیدا ہو قلب کے اندر وہ سامنے آ جائے۔ اس سے زیادہ اور بڑی چیز تم ہی بتاؤ کہ تصور کیا ہو سکتا ہے؟ کمفرٹ کا، آرام کا، خوشی کا تصور کیا اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ارادہ کرے وہ حاصل ہو جائے، جو تمنا کرے وہ پوری ہو جائے؟ ایسا مقام وہ جنت۔ اگر آپ اسے صرف ایک باغ کی حیثیت میں سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہاں کی نعمتوں کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے حقیقتاً کہ کیا نعمتیں۔ فرمایا جاتا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں
اور کسی دل کے اوپر اس کا صحیح طور سے تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ نعمتیں ہیں کیا. تم نے سیب کا نام بھی سنا, انگور کا نام بھی سنا, انار کا نام بھی سنا, تم نے حور کا نام بھی سنا, تم نے غلمان کا نام بھی سنا, تم نے بڑے بڑے محلوں کا نام بھی سنا, محلوں کا نام بھی سنا, موتی کے محل اور جواہرات کے محل, سب کچھ تم نے سنے. چند روز ہوئے ہمارے عزیز میاں مکی صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ صاحب لوگ بڑا لڑتے ہیں, بڑے جھگڑتے ہیں, یوں کہتے ہیں کہ وہاں حوریں ملیں گی. جب مردوں کے لیے حوریں ملیں گی تو عورتیں کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا. مرد تو خوش ہو جائیں اس واسطے کہ جب حور کا تصور ان کے دماغ میں آیا کہ حور فیمیل سیکس میں استعمال کیا گیا ہے, مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور عورت کی تشبیہ دی گئی ہے حور کو, تو جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا. پوچھتے تھے جناب مکی صاحب کہ لوگ یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ جو بیویاں آج ہماری دنیا کے اندر ہیں کیا قیامت کے اندر بھی وہی بیویاں ہمیں ملیں گی؟ اور اگر خدا نخواستہ دنیا کے اندر یہاں کوئی بیوی ایسی مل گئی تھی کہ جس بیوی سے کی صورت دیکھ کے ہمیں نفرت آتی تھی, جس بیوی کی عادتوں سے ہمیں تکلیف تھی, جو بیوی روزانہ ہمارے ساتھ لڑا کرتی تھی, جو بیوی کبھی ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی, جو بیوی شریعت کے اصول کو چھوڑ کر منہ کھولے ہوئے, ٹانگیں کھولے ہوئے, پیر کھولے ہوئے بازاروں کے اندر پھرتی تھی اور ہم شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہوئے جاتے تھے, کیا ایسی ہی نالائق بیوی ہمیں وہاں بھی مل جائیں گی؟ سوال ہے جناب مکی صاحب, جواب دیجیے. حقیقت یہ ہے کہ سمجھا ہی نہیں کہ جنت کسے کہتے ہیں. جنت کی تعریف قرآن نے فرما دی کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تمہیں وہاں وہ سب چیزیں مل جائیں گی, وہ سب کچھ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا جس کو تمہارا دل چاہے. اب تمہارے دل کی چاہ کو دیکھنا ہے. یقیناً اگر مرنے کے بعد اور جنت پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو ایسی ہی بدصورت اور ایسی ہی بد اخلاق اور ایسی ہی بددینت اور ایسی ہی تکلیف دینے والی بیوی سے ملنے کو دل چاہے گا تو یقیناً وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اور اگر عورت کا دل چاہے گا کہ وہ ایسے مرد ظالم کے ساتھ ہی رہے کہ جو دنیا میں اسے برابر ستاتا رہا, نہ اسے کبھی کھانے کو دیا صحیح طور سے, نہ پہننے کو دیا صحیح طور سے, ادھر ادھر بازاروں کے اندر خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا رہا, غیر عورتوں میں جا کر اپنے آپ کو خراب کرتا رہا, اور بیوی بیچاری گھر کے اندر سڑتی رہی, مرتی رہی, اس ظالم نے کوئی پرواہ اس بیوی کی نہیں کی. اگر اس عورت کا دل چاہے گا کہ ویسا یہ ظالم شوہر اسے جنت میں مل جائے تو بہت اچھا مل جائے گا. لیکن سوال تو دل کے چاہنے کا ہے کہ دل چاہے گا بھی یا نہیں چاہے گا. دل کس چیز کو چاہتا ہے؟ آرام کو چاہتا ہے, چین کو چاہتا. دل کیا چاہتا ہے؟ ذرا اسٹینڈرڈ معین کرو, پہلے دل کا معیار مقرر کرو. دل چاہتا ہے کیا؟ دنیا میں دل چاہتا ہے بیوٹی کو, کہ حسن مجھے مل جائے. حسن, بیوٹی, خوبصورتی کھینچتی ہے دل کو. دل چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت میرے پہلو میں ہو. مرد بھی چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت میرے پہلو میں ہو, عورت بھی چاہتی ہے کہ کوئی خوبصورت میرے پہلو میں ہو. خوبصورتی ہے, صورت اچھی ہے, رنگ بھی اچھا ہے, ناک نقشہ بھی اچھا ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن مزاج نہایت خراب, تو بیکار وہ ساری خوبصورتی. اس کام کی وہ خوبصورتی آگ میں ڈالے اس خوبصورتی کو. جب ٹیمپر اچھا نہیں, مزاج اچھا نہیں, طبیعت اچھی نہیں. دوسری چیز کیا چاہتا ہے؟ جمال کے ساتھ چاہتا ہے کمال. یہ کمال ہونا چاہیے, اور کمال کس چیز میں کمال ہو؟ حسن میں بھی کمال ہو, جمال میں بھی کمال ہو, مال میں بھی کمال ہو, عادتوں میں بھی کمال ہو, اخلاق میں بھی کمال ہو, دلکشی میں بھی کمال ہو. ہر چیز کے اندر کمال کو دل چاہتا ہے کہ کمال مل جائے. بولو, یہی تمنا ہے یا نہیں؟ کمال مل جائے. کمال کی تمنا لے کر چلے ہو, جمال کی تمنا لے کر چلے ہو. پیسے کی تمنا کیوں ہے؟ پاؤنڈ کی تمنا کیوں ہے؟ سونے کی تمنا کیوں ہے؟ جواہرات کی تمنا کیوں ہے؟ یہ ہیرے کے اوپر کیوں للچائے ہوئے ہو؟ اس لیے یہ کہ یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہم مالک بن کر
کر اس دولت کے اس لائن میں چاہیں گے کمال پیدا کر لیں گے، جس لائن میں چاہیں گے ابھر جائیں گے، اٹھ جائیں گے. اسی لیے مال کی تمنا ہوتی ہے. مال کمال کے حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا، کمال حاصل کرنے کے لیے. میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچنا اور انصاف کے ساتھ سوچنا کہ جب جمال کی تمنا ہے، کمال کی تمنا ہے، دو ہی لفظوں میں ساری دنیا کی نعمتوں کے لیے لیتا ہوں، آپ کی ساری آرزوؤں کے لیے لیتا ہوں. آپ کی تمام آرزویں آ گئی اس جمال اور کمال کے اندر، یہ نہیں آ گئی. بتائیے کچھ بچا؟ کچھ بچا؟ کمال چاہیے، صحت کا کمال ہو، صحت کا کمال ہو، تندرستی کا کمال ہو، درد نہ ہو، دکھ نہ ہو، آنکھوں میں بھی کمال ہو، کانوں میں بھی کمال ہو، سونگنے کی قوت میں بھی کمال ہو، پکڑنے کی طاقت میں بھی کمال ہو، بدن کے ہر عضو کے اندر کمال ہو. یہی تمنا، کمال چاہتے. تو دو لفظوں میں عرض کرتے ہیں ہم، جمال کی تمنا ہے اور کمال کی تمنا. جمال کی تمنا ہے اور کمال کی تمنا. ان دونوں تمناؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ غور کیجئے کہ جمال کا کمال کیا ہے. جمال کا کمال کیا ہے؟ کیا عالم کے پردے کے اوپر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ بحیثیت جمال کامل ہو، خوبصورتی میں کامل؟ کیا کوئی ہے کامل؟ کوئی ہو سکتا ہے کامل؟ دنیا میں کسی نے پایا کسی کو کامل؟ آج تک کوئی بنا ہے کامل؟ کوئی نہیں. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں، ضرور ہیں، لیکن پورا کمال کہ جس کے اندر کوئی نقص ہی نہ رہ جائے، وہ فقط مخلوق کے اندر ایک نقطہ ہے کمال کا، اور خالق کا ایک نقطہ ہے کمال کا. خالق کا ایک نقطہ ہے کمال کا اور مخلوق میں ایک نقطہ ہے کمال کا. اس کے سوا تیسرا نقطہ کوئی نظر نہیں آتا. مخلوق میں کون ہے کمال کا نقطہ؟ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. خالق میں کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں خالق؟ اسی کو کہتے ہیں جو کمال کا نقطہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا زوال نہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں اس میں. وہ کون ہو سکتا ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو؟ خالق وہی ہو سکتا ہے، مالک وہی ہو سکتا ہے، خدا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص موجود نہ ہو کسی قسم کا. جمال جو تم دیکھ رہے ہو عالم کے اندر جتنا بھی، وہ سب جمال جس جمیل کا بنایا ہوا اور پیدا کیا ہوا ہے، جس جمیل کا بنایا ہوا اور پیدا کیا ہوا ہے. جمال حقیقت اسی کے لیے ہے کہ جس کا جمال ان تمام آئینوں کے اندر دکھائی دے رہا ہے. حقیقت جمال والا وہ رب ہے جل جلالہ من والو. سوچو کیا اس کی برابر، اس کے جیسا کوئی جمال والا ہو سکتا؟ اور کیا اس کے سوا کوئی کمال والا ہو سکتا؟ کامل ہے تو وہی ہے، جمال والا ہے تو وہی ہے. ان خوبرویوں میں تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ان حسینان زمانہ کے اندر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ آج یہ لپسٹک اور پاؤڈر لگا لگا کر جو دنیا کی بےہودہ بے حیا پھرنے والی عورتیں تمہارے دلوں کو لبھا لیتی ہیں، اور گھر والیوں کو بھی، شریف بیویوں کو بھی، پردہ نشین بیویوں کو بھی بلا لیتی ہیں. کیا یہ جمال کوئی جمال ہے؟ یہ جمال چند روز کا مہمان. اس جمال کا یہ حال کہ بچپن میں جو جمال تھا جوانی کے اندر کہتے ہو کہ وہ کمال پر آیا، مگر جو ہی کہ جوانی یہ 25-30 برس کے بعد ڈھلنی شروع ہوئی. اب نہ رخساروں کے اندر وہ نزاکت ہے، نہ آنکھوں میں وہ ملاحت ہے، نہ چہرے کے اندر وہ وجاہت ہے. وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. آخر جب بوڑھے ہونے آئے تو کھال میں جھریاں پڑ گئیں. یہ ہے جناب کا جمال، یہ ہے جناب کے جمال کا حال جس کے اوپر ریجھ رہے ہو. کہنے والا کہتا ہے کہ نمر ان بتوں پہ ظالم، نمر ان بتوں پہ ظالم، کہ یہ بت ہے چند روزہ، تم اسی خدا کو پوجو کہ جسے اجل نہ آئے. تم اسی خدا کو پوجو کہ جسے اجل نہ آئے. یہ جناب کا مال اور یہ جناب کا کمال اور یہ جناب کا جمال جس کے اوپر آج ناز ہو رہا ہے،
ذرا جمال کا حال دیکھو، اس کی کیفیت تو یہ میں نے ابھی بتا دی. خود آئینے میں اپنی صورت کو لے کر دیکھ لو. میرے بوڑھے دوست جو میری برادری کے ہیں، اس لیے کہ میں بھی بوڑھا وہ بھی بوڑھے، وہ ذرا اپنی صورت دیکھ لیں. وہ جوان صاحب جو روزانہ کلین شیو کرنے کے لیے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا وظیفہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کلین شیو کر ڈالیں. اگر شیو نہیں کیا تو باہر گھر سے نکلنا بھی ناگوار. کہنے کہ کوئی فیشنیبل دیکھ لے گا تو کہے گا بڑا بدتمیز ہے، اس نے آج شیو نہیں کیا ہے. سب سے بڑی ضرورت پھر شیو ہی کے اوپر کفایت نہیں، کریم چاہیے اس پر لگانے کے لیے کہیں جلد خراب نہ ہو جائے. پاؤڈر چاہیے. عورتوں بیچاریوں کو تو لوگ بدنام کرتے ہیں، مگر آج کل کے مرد عورتوں سے زیادہ سگار کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ ہنس رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، حقیقتاً تو یہ چیزیں رونے کی ہیں کہ میری ذہنیت کتنی بدل گئی، کتنی بدل گئی میری ذہنیت. اس چیز کے پیچھے پڑ رہا ہوں، اس چیز کے پیچھے پڑ رہا ہوں جس کو لاکھ بنا لوں، لاکھ سوار لوں، آج بنا لوں گا کل بگڑے گی، کل نہیں بگڑی پرسوں بگڑے گی. میں تو انگریزی کی تقریر میں بھی کبھی کبھی دوہرا دیا کرتا ہوں کبیر کے اس دوہے کو. ایک سادھو تھا ہندوستان میں کبیر، جب مرا بیچارہ تو مسلمان کہنے لگے مسلمان تھا، ہندو کہنے لگے ہندو تھا. وہ تھا کیا خدا جانے کہ کیا تھا. ایک خدا کا عارف تھا، خدا کا پہچاننے والا تھا، خدا کے حسن اور جمال کا عاشق تھا، ڈوبا ہوا تھا، حقیقت کو پہچانا ہوا تھا، جانا ہوا تھا. کہتا ہے بھول تو نہیں گئے بالکل ہندوستانی زبان تو سن لو سمجھ لو. بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آسان میں آسان تمہاری بمبئی کی چوپاٹی کی زبان بولنی شروع کرتا ہوں تاکہ کسی طرح تمہاری سمجھ میں آ جائے، کسی طرح تمہاری سمجھ میں آ جائے. ہندی بولوں، ہندی سناؤں تم کو. سائیں کبیر داس کہتے ہیں کہ جو بن دھن پاونا دن چارا، جو بن دھن پاونا دن چارا، جا کی گرب کرے سو گوارا. یہ حسن، جو بن کے معنی حسن، یہ دھن، یہ مال، یہ دولت جس کے اوپر آج فخر ہو رہا ہے. مسلمانوں کے گھر گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. وہ کہتا میں زیادہ مالدار، وہ کہتا میں زیادہ مالدار. وہ کہتا میرے پاس بڑھیا موٹر، اس کے پاس گھٹیا موٹر، اس کا گھٹیا بنگلہ، میرا بڑھیا بنگلہ. اس کا بیپار تو معمولی ایک دکاندار ہے مارکیٹ کا، میں ہول سیل کا بیپاری، میں بڑا. اس میں وہ کہتا ہے میں خوبصورت اور وہ کہتا ہے میں خوبصورت. عورتوں میں وہ کہتی ہے میں خوبصورت اور دوسری کہتی ہے میں خوبصورت. اگر نہیں ہے ذرا خوبصورتی میں کچھ کمی تو پاؤڈر لگا کر، کریم لگا کر، سرخی لگا کر وہ خوبصورت بننے کی کوشش کی جاتی. کہنے والا کہتا ہے کہ جو بن دھن پاونا دن چارا، یہ 4 دن کا مہمان، جا کی گرب کرے تو گمارا. اس کی فکر جو کرتا ہے وہ کون؟ گمار، دہقانی، بیوقوف، بے عقل. سوچو تو صحیح کہ یہ چمڑی جس کو آج اجلا کرنے کی تدبیر کر رہے ہو، جس کی فکر میں آج لگے ہوئے ہو، اس چمڑی کا کیا حال. کیسا ادالہ کہتا ہے کہ پسو کی کھال کی، پسو کی کھال کی بنے پنہیا، پسو کی کھال کی بنے پنہیا، نوبت مڈھے نگارا. جانور کی کھال، جب مر جاتا ہے جانور تو بھی کھال کام تو آتی ہے. کوئی اس کی پنہیا بنا لیتا ہے، پانی کا مشکیزہ بنا لیتا ہے جس میں پانی رکھتے ہیں. کوئی نقارے کے اوپر اسے مرتا ہے، ڈھول بناتا ہے، طبلہ بناتا ہے، ڈف بناتا ہے، کام تو آتی. مگر جناب نے کبھی اپنی اس کھال کو بھی غور کیا کہ یہ جناب کی کھال کس کام آتی؟ کسی کام آتی ہے؟ جس کو آج کریم لگا لگا کر اگر دیکھا جائے گا بجٹ گورنمنٹ کا امپورٹ کا تو دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ پیسہ جو جا رہا ہے ملک کا وہ انہی ڈیکوریشن کے اندر جا رہا ہے، کریم اور پاؤڈر کے اندر جا رہا ہے. کہتا ہے ذرا سوچ کہ نر تیری کا چام، نر ہے انسان، تیری چام کام نہیں آئے، جل بل ہو گئی سارا. اے انسان تیری تو کھال بھی کام نہیں آتی. کوئی جلا دیتا ہے، کوئی زمین میں دفنا دیتا ہے، کل سڑ کر ختم ہو گئی. کھال میں کیا رکھا ہوا؟ اس کھال کی فکر کر لے.
کس چیز کی فکر کر رہے ہو؟ تو اصل جمال کا نقطہ کون ہوا؟ اصل جمال کا نقطہ کون ہوا؟ اصل صاحب جمال کون ہوا؟ وہی ایک مالک ہے جل جلالہ عمن والود صاحب جمال ہے، اسی کے جمال کا پرتو ہے، اسی کے جمال کا عکس ہے جو دنیا کے حسینوں کے اندر تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ خدا آیا کیسی کیسی صورتیں تو نے بنائی ہیں، ہر ایک صورت کلیجے سے لگا لینے کے قابل ہے، کیسی کیسی موہی صورتیں، مگر ان صورتوں میں جو جمال دکھائی دے رہا ہے وہ کس کا جمال ہے؟ اصل میں اس کا جمال جنت کے معنی سمجھا رہا ہوں، جنت کے معنی سمجھا رہا ہوں، اصل حسن کس کا؟ حسن اس کا خبر نہیں آپ سمجھیں گے اس زبان کو یا نہیں، سنیے میری زبان، طلعت خوب رویان فرخندہ خوب، طلعت خوب رویان فرخندہ خوب، کسی کے جمال کی یاد دلا رہا ہوں، ذرا اس کی یاد کرو، پہلے اس کا ذکر شروع کرو، اللہ اللہ، سب کے سب مل کر کرو میرے ساتھ، اللہ 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 طلعت خوب رویان فرخندہ خوب، بہجت ماہ رویان بآبرو، دل میں تو جاؤ میں تو، 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 اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے کہو، اللہ 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 اللہ، پھر کہو اللہ 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 اللہ، جانے حسن حسینان سینی بدن، جانے حسن حسینان سینی بدن، اے جمال جمیلان شیریں دہن، اے جمال جمیلان شیریں دہن، حسن ہے تیرا، حسن ہے تیرا عالم میں پرتو فگن، اور سرمدی صوت ہے نغمہ خوشگلو، اللہ 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 مالک دو جہاں خالق انس و جان، نور سے تیرے روشن ہے سب تینوں آ، صاحب لامکاں اے عیان و نہا تو ہے، جلوہ کنا سو بسو کو بکو تو ہے، جلوہ کنا سو بسو کو بکو، اللہ 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 اللہ، اور رنگ میں ہر کلی کے ہے تیری جھلک، رنگ میں ہر کلی کے ہے تیری جھلک، اور ہر گل کے اندر ہے تیری مہک، اور ہر گل کے اندر ہے تیری مہک، یاد میں تیری ہے بلبلوں کی چہک، یاد میں تیری ہے بلبلوں کی چہک، پر نغمہ حمد ہے شورش آب جو، نغمہ حمد ہے شورش آب جو، اللہ 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 اللہ، کیا کیا جلوہ ہے اس کا،
کہ غش کلیم خدا ہو، موسیٰ علیہ السلام غش کلیم خدا ہو، بے ہوش ہو کر گر جائیں، خر موسیٰ صاعقا، غش کلیم خدا ہو جو دیکھیں جھلک طور پر تیرے جلووں کی جب ہو چمک، طور پر تیرے جلووں کی جب ہو چمک، طور پر تیرے جلووں کی جب ہو چمک، پر حبیب خدا کی نہ جھپکے پلک، پر حبیب خدا کی نہ جھپکے پلک، عرش پر جب کے دیکھے تجھے ہو بہو، عرش پر جب کے دیکھے تجھے ہو بہو، عرش پر دیکھے تجھے ہو بہو، اللہ 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 اللہ، روح خفی قلب و روح خفی سر و اخفا سبھی تیرے جلووں کے ہیں، مطلع معنوی تیرے جلووں کے ہیں، مطلع معنوی اور شغل سلطان اذکار میں بے خودی، شغل سلطان اذکار میں بے خودی کرتی ہے نفس کو غرق دریائے ہو، کرتی ہے نفس کو غرق دریائے ہو، اللہ 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 اللہ، تیری الفت کی، تیری الفت کی، وہ الفت کی تو نہیں، تیری الفت کی دل میں لگے جب لگن، تیری الفت کی دل میں لگے جب لگن، دیکھ کر تیرے جلووں کی پیاری پھبن، دیکھ کر تیرے جلووں کی پیاری پھبن، میاں دور ہو جائیں سب دکھ، دور ہو جائیں دکھ درد و رنجوں میں ہم، دور ہو جائیں دکھ درد و رنجوں میں ہم۔ سن لیجیے جنت، جنت کا تصور بتا رہا ہوں، تیری الفت کی دل میں لگے جب لگن، دیکھ کر تیرے جلووں کی پیاری پھبن، دور ہو جائے دکھ درد رنج اور محن، اور تیری دھن ہو فقط، اور تیری آرزو 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 اللہ 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 اللہ۔ اب جنت کا تصور کیجیے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، آج یہ دنیا کا جہان اگر تمہارے دل کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے اور تمام چیزوں کی طرف سے بے خود بنا دیتا ہے، اگر کسی خوبصورت پر دل آ جاتا ہے تو سب چیزوں کو بھول جاتے ہو، کیسا کھانا، کیسا پینا، کیسا سونا، کیسا ملنا، کیسا جلنا، نہ دوست بھائی، نہ عزیز بھائی، نہ اماں کی طرف توجہ، نہ ابا کی طرف توجہ۔ اگر کسی حسن نے دنیا کے ذرا تمہارے دل کو لبھا لیا تو تمہاری مستی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہو۔ اگر اس حسن حقیقی کو دیکھ لو کہ وہ حسن کیسا ہے تو بتاؤ کہ پھر کسی طرف نظر جا سکتی ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تیری الفت کی دل میں لگے جب لگن، تیری الفت کی دل میں لگے جب لگن، دیکھ کر تیرے جلووں کی پیاری پھبن، دیکھ کر تیرے جلووں کی پیاری پھبن، دور ہو جائیں دکھ درد و رنجوں میں ہم، تیری دھن ہو فقط اور تیری آرزو تیری دھن ہو فقط اور تیری آرزو، اللہ 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 اللہ۔ دنیا کے سنیما میں ان مادی تصویروں کو دیکھتے ہو، وہ دکھائی جاتی ہیں تمہیں فلم اچھے اچھے تاکہ تمہارے دلوں کو ان مادیات کی طرف لبھایا جائے اور خدا سے غافل کیا جائے۔
میں اللہ کے گھر میں اس سنیما میں تمہیں خدا کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ دل اس پر آئے اور اس حسن کے اوپر تم متوالے ہو جاؤ. تمہارے وطن کی تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ وہ وطن کیسا وطن ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے. اب چاہنے کے لیے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, معیار ہونا چاہیے خوبصورتی کا. بتاؤ کیا کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے میرے پیارے مولا سے؟ کیا کوئی کمال والا ہو سکتا ہے میرے مولا کے کمال کے سامنے؟ اسی لیے تمنا کرتے ہیں کہ بات ہے عشق سے مجھ کو بے خود بنا, بات ہے عشق سے, عشق کی طرف, بات ہے عشق سے مجھ کو بے خود بنا اور میری ہستی کا وہم و گما بھی مٹا, میری ہستی کا وہم و گما بھی مٹا. بات ہے عشق سے مجھ کو بے خود بنا اور میری ہستی کا وہم و گما بھی مٹاؤ. اس حجاب دوئی کو اٹھا دے ذرا, اس حجاب دوئی کو, اس دوئی کے پردے کو, اس دو ہونے کے پردے کو, اس حجاب دوئی کو اٹھا دے ذرا. تجھ میں فانی ہوں میں اور رہے تو ہی تو, تجھ میں فانی ہوں میں اور رہے تو ہی تو, تجھ میں فانی ہوں میں اور رہے تو ہی تو, تجھ میں فانی ہوں میں اور رہے تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. شکر ہے تیرا اے خالق کبریا, شکر ہے تیرا اے خالق کبریا. دل ہوا مائل سنت اولیاء, دل ہوا مائل سنت اولیاء. انبیاء کی وراثت سے حصہ ملا, انبیاء کی وراثت سے حصہ ملا. دین پھیلاتے پھرتے ہیں ہم سو بسو, دین پھیلاتے پھرتے ہیں ہم سو بسو. اللہ 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 اللہ. اے علیم, اے علیم, آپ پر ہے یہ فضل خدا, اے علیم آپ پر ہے یہ فضل خدا. صدقہ حضرت خاتم الانبیاء, صدقہ حضرت خاتم الانبیاء. سور پھونکا ہے عالم میں توحید کا, سور پھونکا ہے عالم میں توحید کا, کر کے ذکر خدا. اللہ 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اب سوچو کہ جنت کیا, تمنا کیا ہے. آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر, کیا دیکھے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو